آپ نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو بیچ میں ڈالا نا، تو آپ نے تو ایسے عجیب و غریب رخ اس کا طے کر دیا، تو سوال تو پھر بیچ میں سے رہ ہی گیا نا. آپ یونس علیہ وہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ایک پیغمبر کا نام لے کے، اور آپ وہ بات کر رہے تھے اچھا طریقہ اور اچھی بدعت کا، تو وہ مجھے کنفیوژن ہو گئی. باقی رہا جو آپ نے پوچھا، اچھا طریقہ اور اچھی بدعت، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھی بدعت تو اسلام میں ہوتی کوئی نہیں ہے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو دین ہے وہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا، اس دین کو سپورٹ کرنے کے لیے جو چیزیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں. مثلا نبی علیہ السلام زندگی میں کوئی کام ایک دفعہ بھی اگر کر دیں اور میں وہ کام روزانہ کروں تو وہ سنت ہے، اسے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ یہ چلیے ناجائز. بھائی، ہمارے ساتھ محمد عدنان بھائی ہیں جی، سعودیہ سے. السلام علیکم. اپنا مائک آن میوٹ کریں بھائی، لائیو میں اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قریشی صاحب کہاں سے؟ میں سعودیہ سے، ریاض سے ہوں، اور میں ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں. کام کرتا ہوں ادھر الحمدللہ پچھلے 2 سال سے. پر علی بھائی، میرا ایک 2 سوال ہیں آپ سے، جیسا کہ مطلب پرمیشن کے مطابق. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ نے اگر ادھر وزٹ کیا ہو سعودیہ میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعت کے پیچھے جماعت سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اب دوسری جماعت کے ساتھ اگر آپ امامت کر رہے ہیں، تو اکثر اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر 1-2 رکعت میری پڑھ لی ہے اور اس کے ساتھ میرے ساتھ جوائننگ ہوئی ہے پیچھے لوگوں کی، تو اب اس کے آگے جو اگر کوئی سعودی ہو تو وہ تو گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے. پر ہمیں، جو کہ میں نے آپ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کہ آگے سے گزرنے میں وہ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال والا جو ہے، جی وہ بخاری میں. جی آپ کا وہ ہے. جی جی سوال بالکل. کریں گے، اتنی تو لمبی تمہید کی تو ضرورت نہیں میرے بھائی، یہ سب کچھ مجھے پتا ہے. آپ نے جو جی اینڈ جی، پہ جملہ بولنا ہے وہ بول دیں، مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کیا کہنا چاہ رہے میں ہیں. یہی پوچھیں. پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے اس کے آگے سے گزرنا؟ کیا وہ جو اب انڈیویجول رہ گئے ہیں وہ جماعت کا حصہ ہوں گے، یا وہ ایز اے انڈیویجول ہی کاؤنٹ ہوں گے؟ نہیں نہیں، انڈیویجول ہیں بھائی. جماعت کا حصہ اس وقت ہوں گے جب امام کے پیچھے ہیں. ٹھیک امام ہے، کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ امام کے پیچھے ہیں. جیسے امام نے ٹھیک. اسلام پھیرا تو اب ہر نمازی الگ سے ہے، اس کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے. انتظار کریں گے، اور اس نے کوئی صلاۃ و تسبیح تو نیت نہیں کی ہوئی ہے. 40 نہیں نہیں، منٹ بھی نہیں آپ کو انتظار کرنے پڑیں گے، 4 منٹ کے اندر سارے فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے کیا ضرورت ہے گناہ اپنے سر لینے کی؟ دوسرا سوال کریں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیا طریقہ اور بدعت، اس کی ذرا آپ مجھے تھوڑی ڈیفینیشن بتا دیں، کیونکہ اکثر جگہ پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ نیا طریقہ، اب جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ہمیں اس کلمات کے ساتھ نہ پکارتے تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے. ٹھیک ہے، تو قیامت اس والے کا دن کیا ہی. تعلق ہے دین سے؟ مطلب میں اس کی ڈیفینیشن بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نہیں نہیں، نیا یہ جو طریقہ. آپ جو دینی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نیا طریقہ اور نئی بدعت، اس کا حضرت جی جی، یونس علیہ السلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یونس علیہ السلام تو کیونکہ جو بھی کرتے تھے وہ تو اللہ کی وحی سے کرتے تھے. وہ دین میں کون سا نیا طریقہ داخل کر رہے ہیں؟ وہ اب میرا یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے کلمات لیے تھے، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلجھائے تھے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نا، اور کس نے سکھایا ہے بھائی؟ نبی کو ٹھیک ہے. کون اب سکھاتا ہے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے، پر اسی طرف قرآن پاک میں بھی یہ پھر بات آ گئی نا دوسری طرف، کہ اگر وہ اس کلمات سے ہمیں نہ پکارتے تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کو بتا بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو انڈورس بھی کر رہے ہیں جی قرآن تو پاک میں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے نا بھائی. تکلیف کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ مطلب اور obviously ٹالتا بات ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نکال. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی پہ تو نصرت فتح علی نے جو قوالی گائی ہے، تم میں گھورک دندہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ بڑی انٹلیکچوئل باتیں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. مشکل بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹالتا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے. ہاں تو کائنڈلی وہ ذرا سوال کا مجھے بتا دیجیے گا کہ نیا طریقہ اور بدعت کے بارے میں تھوڑا ہاں، اگر آپ وہ سوال ڈیفینیشن، میں میں آپ نے کو آپ کا ضرور لیکچر. بتا دیتا. آپ نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو بیچ میں ڈالا نا، تو آپ نے تو ایسے عجیب و غریب رخ اس کا طے کر دیا کہ وہ سوال تو پھر بیچ میں سے رہ ہی گیا نا. آپ یونس علیہ وہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ایک پیغمبر کا نام لے کے، اور آپ وہ بات کر رہے تھے اچھا طریقہ اور اچھی بدعت کا، تو وہ مجھے کنفیوژن ہو گئی. کیونکہ پیغمبر کا نام آتے ہی میں کسی مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ مسلمان جو ہے وہ کسی پیغمبر کے عمل کے حوالے سے کوئی ایسا سوال کرے. جس نے بھی آپ ٹھیک کے ہے. دماغ میں یہ بات ڈالی ہے وہ غلط ڈالی ہے. ظاہر ہے پیغمبر کا تو سورس آف نالج اللہ کی ذات ہے نا، وہ تو اللہ کا شاگرد ہے. وہ تو جو بھی سکھائے گا ہمیں وہ دین ہی ہوگا، تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی اجتہادی غلطی کو ہائی لائٹ نہ کر دے، وہ دین ہی ہوگا. قرآن میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے.
गलती भी आदम अलैहिस्सलाम से हुई, निकाला अल्लाह ने, और कलिमात भी अल्लाह ने सिखा दिए। ठीक है, तो बाकी रहा जो आपने पूछा, अच्छा तरीका और अच्छी बिदत, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छी बिदत तो इस्लाम में होती कोई नहीं है। अच्छा तरीका यह है कि जो दीन है वो अपनी असली हालत में रहेगा, उस दीन को सपोर्ट करने के लिए जो चीजें अडॉप्ट की जाती है, मसलन अच्छा तरीका यह है कि कुरान हकीम को सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ले आना, लेकिन कुरान वही रहेगा, कुरान नहीं बदलेगा। अच्छा तरीका यह है कि कुरान को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए प्रिंट करना, लेकिन कुरान वही रहेगा। अच्छा तरीका यह है कि हदीस की किताब लिखना, जैसे सही बुखारी लिखी गई, लेकिन हदीसें वही हैं जो नबी इस्लाम की हैं। ठीक है। अच्छा तरीका यह है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाना, लेकिन वीडियोस में आपने बात वही करनी है जो कुरान और सुन्नत में लिखी हुई है। अच्छा तरीका यह है कि बीमार आदमी जो है व्हील चेयर के ऊपर तवाफ़े काबा कर ले, या ट्रेन के ऊपर बैठ के कोई तवाफ़े काबा कर ले, लेकिन तवाफ़े काबा के साथ ही चक्कर काटने हैं। ठीक है, हजर अस्वद के ऊपर इस्लाम ही करना है। तरीका यह है कि माजूर आदमी जो है वो व्हील चेयर के ऊपर भी कर सकता है। इसी तरीके से हज के लिए सफर इख्तियार करना, पुराने जमाने में लोग गधों पर घोड़ों पे जाते थे, अब हम एरोप्लेन्स में जाते हैं, ये अच्छा तरीका है, लेकिन दीन वही है, वहां जाके वही काम करने हैं जो दीन ने सिखाए हुए हैं। अच्छा तरीका यह है कि मस्जिद में कालीन बिछा लेना, मस्जिद में एयर कंडीशन लगा लेना, लेकिन मस्जिद में नमाज अल्लाह ही की पढ़नी है, झुकना अल्लाह के सामने है, नमाज उसी तरीके पे पढ़नी है जो नबी इस्लाम ने सिखाई है। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज मस्जिद के अंदर है वो अच्छे तरीके हैं। जो दीन के अंदर चीज दाखिल होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो बिदत है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्दुन, जिसने दीन में कोई चीज दाखिल कर दी, कोई के मैं फजर के 3 फर्ज पढ़ूंगा, तो अब उसने दीन में एक चीज दाखिल कर दी, ये बिदत होगी। ठीक हो गया। इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, अच्छी बिदत और बुरी बिदत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। बाद लोग कहते हैं तरावी बिदत है, रोजाना जमात से पढ़ना, बिल्कुल बिदत नहीं है। तरावी नबी इस्लाम ने 3 दिन जमात से पढ़ी है। नबी इस्लाम जिंदगी में कोई काम एक दफा भी अगर कर दे और मैं वो काम रोजाना करूं तो वो सुन्नत है, उसे कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि ये नाजायज है। ठीक है, नबी इस्लाम ने 3 दिन तरावी पढ़ी, उसके बाद आपने फरमाया मुझे खदशा है कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, इसलिए आपने पढ़नी छोड़ दी, लेकिन आपने मना नहीं किया कि तरावी जमात से कोई ना पढ़े। इसीलिए हजरत उमर ने उसी सुन्नत को दोबारा से जिंदा किया। लिहाजा हजरत उमर का तरावी की जमात को जारी करना कोई दीन में नया काम नहीं था, वो ऑलरेडी नबी इस्लाम ने 3 दिन पढ़ी थी, और आपने साथ फरमाया था कि मुझे पसंद है, लेकिन मुझे खतरा है कि वही नाजिल ना हो जाए। क्योंकि हजरत उमर पे तो वही नाजिल नहीं होनी थी, इसलिए हजरत उमर ने अपने नबी की ख्वाहिश को पूरा किया। उन्होंने कहा अब तो ये फर्ज नहीं हो सकती, लिहाजा मैं नफली तौर पर इसे जारी कर दूं। इसलिए वो आज तक नफली तौर पे है, आज तक कभी किसी का फतवा नहीं है, ना किसी का ये अकीदा है कि जो तरावी जमात से नहीं पढ़ेगा उसकी तरावी नहीं होगी। सब कहते हैं कि अफजल है आप इमाम के पीछे पढ़ लें, घर में पढ़ लें, अगर कुरान जानते हैं तो वो ज्यादा अफजल है, क्योंकि बुखारी की हदीस के अंदर मौजूद है 2010 नंबर हदीस। हजरत उमर ने कहा इससे बेहतर नमाज वो है जो जमात से जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर उनकी नमाज है जो अकेले घर में आखिरी पैर उठ के तरावी की नमाज पढ़ते हैं। हजरत उमर खुद कह रहे हैं तरावी से बेहतर वो नमाज है। वो हजरत उमर जो कि जमात शुरू करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस जमात से भी बेहतर उस मर्द की नमाज है जो घर में पढ़ता है। ठीक है, हजरत उमर भी खुद वहां से चले गए, उन्होंने भी नहीं पढ़ी जमात से नमाज, उन्होंने भी अपनी घर जाके पढ़ी है। तो ये बरकत होती है कि कोई साहबी भी बिदत नहीं जारी कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, चलें पिक्चर बनवा लें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह फी मानिल्लाह।